إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا پروردگار، اس کائنات کا مدبر اور مختار کل ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انسانوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، بعض انسانوں کو فخر و فاقے کی زندگی عطا کی ہے۔ جن لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، فخر و فاقے کا سامنا ہے، یہ فخر و فاقہ بسا اوقات انسان کے حق میں باعث خیر ہوتا ہے۔ فخر و فاقہ ایک آزمائش ہوتی ہے، جو اس پر صبر کرتا ہے وہ رحمت الہی کا حقدار بنتا ہے۔ فخر و فاقے کا آدمی، اس کے اوپر حساب و کتاب مختصر ہوتا ہے۔ فخر و فاقہ انسان کے حق میں کبھی خیر لاتا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء، کہ میں نے جنت کے اندر دیکھا، جب میں نے جنت کے اندر جھانکا، میں نے جنت کے اندر فقراء کی تعداد زیادہ دیکھی۔ فقیر، مسکین، عاجز، ایسے لوگ جنت کے اندر بہت زیادہ میں نے دیکھے۔ فخر و فاقہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک فخر و فاقہ اجباری ہوتا ہے، آدمی کاہلی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بڑا انسان بنوں، وہ چاہتا ہے کہ میں ڈھیر سارا روپیہ پیسہ بٹوروں، لیکن اس کے پاس وہ اسکلز نہیں ہوتی، اس کے پاس وہ تجربہ نہیں ہوتا، وہ صحیح محنت کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ ایسا فخر و فاقہ اجباری ہے، مجبوراً وہ آدمی فقیر بن گیا ہے۔ ایک فخر و فاقہ اختیاری ہوتا ہے، آدمی کے پاس وسائل ہیں لیکن وہ فخر و فاقے کو اختیار کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایسا فخر و فاقہ شریعت کو پسند ہے، اور ایسے فقراء زیادہ تر جنت کے مکین ہوں گے اگر وہ صبر کریں، اگر وہ صبر کریں تو وہ جنت کے مکین ہوں گے۔ اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے خوب نوازا ہے، کسی کے پاس مال و دولت بے شمار ہے۔ مال و دولت جن کے پاس ہوتا ہے، اس مال کے حقوق بنتے ہیں۔
مال کے کچھ حقوق بنتے ہیں، کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ مال کے سلسلے میں پہلا اسلامی تصور یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تم کسی اور کے مال کے جانشین بنائے گئے ہو۔ جو مال آج تمہارے پاس ہے کل تمہارے پاس نہیں بھی ہوگا، وہ مال کسی اور کے پاس بھی چلا جائے گا۔ یہ اسلامی تصور ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ نے فرمایا کہ جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے اس مال کو دوسروں پر خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے مال میں دوسروں پر خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ مال کے کچھ حقوق مالداروں پر عائد ہوتے ہیں، مال کے کچھ حقوق اہل ثروت پر کچھ عائد ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے مال میں سے اگر ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بھی بتلا دیے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر، کس قسم کے لوگوں پر، کب کب اور کیسی کیسی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے، عہد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کیا گیا، مانعین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائے گئے اور لڑائی لڑی گئی۔ زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے ان کے لیے بڑی وعیدیں سنائی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو مال عطا کرتا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، کل قیامت کے دن وہ مال ایک زہریلے سام کی شکل میں آئے گا، جس کے چہرے پر جس کے اوپر جس کی آنکھوں پر جو دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ انسان کو لپیٹ لے گا۔ وہ سانپ انسان کو لپیٹ لے گا، لپیٹ لینے کے بعد وہ جو انسان کا جو مال سانپ کی شکل میں آیا ہے وہ انسان کے انسان سے لپیٹ کر اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، اس کے رخسار کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال، میں تمہارا خزانہ، جو تم مال جمع کر کے رکھتے تھے جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، جو خزانہ تم جمع کر کے رکھتے تھے جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ میں تمہارا مال ہوں، تمہارا خزانہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ مثل له ماله يوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه يوم القیامة ثم يأخذ بلہزمیہ ثم يقول انا مالک انا کنزک۔ بخاری کی روایت ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، ایک سال گزرنے کے بعد جن کی مقدار زکوٰۃ کے لیے لازم ہے وہ مقدار ان کے پاس پائی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ زکوٰۃ نکال کر حقداروں تک نہیں پہنچاتے، بڑی وعیدیں اس کی سنائی گئی ہیں۔ محترم حضرات، مال و دولت کا ایک حق یہ ہے کہ آدمی مال کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر والوں پر خرچ کرنے میں بخیلی اختیار کریں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ گھر والوں پر اور اپنے اوپر خرچ کرنے میں اسراف کا راستہ اپنائیں، کیونکہ اسلام میں بخیلی کو بھی ناپسند کیا گیا کہ آدمی اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں بخیلی کو اختیار کرے، اور یہ بات بھی ناپسند ہے کہ آدمی اپنے اوپر اور اپنے گھر بار پر خرچ کرنے میں اسراف سے اور تبذیر سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخیلی بھی ناپسند ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کی جو نعمتیں ہیں ان کا اظہار پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر جو انعام کرتے ہیں، جو نعمتوں سے نوازتے ہیں، ان نعمتوں کے اثرات بندے کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ بندے کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کپڑا پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھا لباس اختیار کرے، اچھا رکھ رکھاؤ اختیار کرے، یعنی بشرطے کہ وہ تکبر نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نعمتوں کا اظہار پسند ہے۔ اسی طریقے سے نعمتوں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، مال کو ضرورت سے زیادہ بہا دینا، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ لا تسرفوا ان اللہ یحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسراف مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسراف کرنے والے بندے پسند نہیں ہیں۔ آدمی اپنے گھر والوں پر اور اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، بھائی بہنوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس پر خرچ کرنا واجب ہے، وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، لیکن اجر کی امید اللہ سے رکھتا ہے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ، اہل و عیال پر اس کا یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ بنے گا۔ اور اہل و عیال پر خرچ کرنا اوروں پر خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اہل و عیال پر اپنا پیسہ لگانا اوروں پر لٹانے سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، وہ دینار جو تم رقابت داروں میں خرچ کرتے ہو، وہ دینار جو تم مساکین میں خرچ کرتے ہو، وہ دینار سے زیادہ وہ دینار جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، اہل و عیال پر خرچ کرنے والا روپیہ، پیسہ، دینار، درہم، یہ زیادہ افضل ہے ان لوگوں کے جو آپ باہر جا کر کے خرچ کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ گھر والوں کے سلسلے میں بخیلی اختیار کرتے ہیں، باہر والوں کو بڑا نوازتے ہیں۔ اسلام کا اصول یہ ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارے ماتحت ہیں ان سے تم اپنے خرچ کی ابتدا کرو، جو تمہارے ماتحت ہیں ان پر تم خرچ کی ابتدا کرو۔ گھر والے مجبور ہیں، گھر والے عاجز ہیں، گھر والے پریشان حال ہیں، دوستوں پر، باہر والوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر لٹا آنا یہ بھی اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے جو مال کا حق ہے، اس مال کے حقوق میں سے مال کا ایک حق یہ ہے کہ آدمی غریبوں، ناداروں، مساکین، بیوہ اور یتیموں پر خرچ کرے اور اپنے مال میں سے ان کے حق کو بھی یاد رکھے۔ شریعت اسلامیہ میں اس پر بے شمار مقامات پر ابھارا گیا۔ اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اگر تم صدقے اور خیرات کو ظاہر کر کے دو یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو چھپاؤ، ظاہر مت کرو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء، چھپا کر کے اگر تم فقیروں پر خرچ کرتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس خرچ کرنے کے بدلے اللہ کیا کریں گے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تم جو چھپا کر کے اوروں پر خرچ کر دیتے ہو، تمہارے پیسہ تو جو تم دوسروں پر خرچ کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لوگوں پر خرچ کرنا، مساکین، بیوہ، معاشرے کے نادار لوگوں پر خرچ کرنا، یہ مالداروں کی ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ مالداروں کی ایک سماجی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے کمزور اور نادار طبقے کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے سلسلے میں فرمایا الساعی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ،
جو بیوہ خاتون پر خرچ کرے یا بیوہ خاتون کے مسائل حل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ یتیم کے سلسلے میں فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، آپ نے دونوں انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ ایک میں اور ایک یہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ آپ نے دو انگلیوں کے اشارے سے واضح فرمایا۔ لوگوں پر خرچ کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا مالداروں کے مال کا ایک حق ہے۔ مالداروں کے مال کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے فی سبیل اللہ خرچ کریں۔ علماء کی کفالت، طلباء کی کفالت، مدارس کی کفالت، مساجد کی کفالت، یہ مالداروں کے مال کا ایک حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے وہ لوگ اپنے آپ کو لگا کر رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ وہ علم پر پوری توجہ مرکوز رکھیں اور آپ ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرتے رہو۔ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اصحاب صفہ کے کھانے اور پینے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اپنے درخت پر اگر کھجور آ جاتا، اس کھجور کے پورے خوشے کو توڑتے اور لے جا کر مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے لیے لگا دیتے تاکہ وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ جب بھوک محسوس کریں تو ان خوشوں سے کھجوروں کو نکال کر کھا لیا کریں۔ صحابہ کرام آپس میں یہ ذمہ داریاں تقسیم کر لیتے کہ تم جاؤ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر دین حاصل کرو اور میں جاؤں بازار میں تجارت کروں، میں جو پیسہ لے کر آؤں وہ میں تم پر خرچ کروں، تم جو علم لے کر آؤ وہ میرے ساتھ شیئر کرو۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا روپیہ پیسہ لگانا، مساجد اور مدارس پر خرچ کرنا، یہ مالداروں کے مال کا ایک حق ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، جو اللہ کو قرض دے اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کریں گے۔ اور یاد رکھیں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، مال انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ واللہ یقبض، اللہ جس سے چاہتا ہے مال کھینچ لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مال میں وسعت دیتا ہے، اور اس تمام کو لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ مالداروں کے مال کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی، بیجا ذخیرہ اندوزی سے بچیں، اکتناز جس کو کہا جاتا ہے، اکتناز سے بچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو سونا اور چاندی کو جمع کے رکھتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، غریبوں کا حق نہیں نکالتے، اپنوں کا حق نہیں نکالتے، کہا فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم کی بشارت سنا دو۔ ذخیرہ اندوزی کرنا کیا ہے؟ معاشرے میں اگر غلے اور اناج کی ضرورت ہے اور اگر کوئی اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے اس لیے بیٹھ جاتا ہے مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، یا پھر ذخیرہ اندوزی اس طریقے سے کہ آدمی اپنے پیسے کو روک کے رکھے، جمع کر کے رکھے، جبکہ سامنے ضرورتیں دم توڑ رہی ہوں، ایسا بھی اکتناز اور ایسی بھی ذخیرہ اندوزی ایک مالدار کے لیے ضروری نہیں۔ مالداروں کی مالداری کا یہ حق ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی سے بچیں۔ اسی طریقے سے ایک مالدار کے مال کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنوں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ دنیا سے جائے تو ان کے لیے بھی کچھ مال اور دولت اس دنیا میں چھوڑ کر جائے، مال اور دولت ان کے لیے بھی اس دنیا میں چھوڑ کر جائے جو ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ پورا مال اپنی زندگی میں خرچ کر دیا، بعد والے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ہی بچہ ہے اور میں زیادہ مالدار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا 2/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آدھا مال اپنی اولاد کے لیے، اپنے بعد وارثین کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا افا تصدق بثلثہ، 1/3
1/3 کیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور بقیہ مال اپنے وارثین کے لیے رکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الثلث والثلث کثیر، 1/3 ایک ثلث مال تم وصیت کر سکتے ہو، دوسروں کو خرچ کر سکتے ہو، یہ بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا، انک ان تذر ورثتک اغنیا خیر ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنے وارثین کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے وارثین کو اغنیا، مالدار چھوڑ کر جاؤ، پیسے والا چھوڑ کر جاؤ، اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر بنا کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں سے مانگتے پھریں۔ یہ طریقہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ یہ مال کے کچھ حقوق ہیں، یہ مالداروں کے کچھ حقوق ہیں۔ مالداروں کے مال میں خود ان کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، یتیموں اور بیواؤں کا بھی حق ہے، مدارس مساجد کا بھی حق ہے۔ مالداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم اعلان پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسجد ذو النورین، لمرا کالونی، وجے واڑہ، اس مسجد میں ہم نے خود زیارت کی ہے۔ یہ مسجد ایک حقیقی مسجد کا کردار نبھا رہی ہے، جہاں مکتب کا ایک مضبوط نظام ہے، ہفتہ واری کلاسز ہیں، سمر کلاسز ہیں، خواتین کے اجتماعات ہیں، خواتین کی کلاسز ہیں، اور اس کے علاوہ اس مسجد سے رفاہی کام بھی ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے میٹھا پانی پلانے کے لیے گاڑیاں، اور اسی طریقے سے جنازوں کو منتقل کرنے کے لیے گاڑی، اور اسی طریقے سے بہت سارے رفاہی کام اس مسجد سے ہوتے ہیں۔ مسجد کے بازو میں 211 گز زمین، یعنی تقریباً 1900 اسکوائر فٹ کی زمین خریدی جا چکی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹیز مسجد میں چل رہی ہیں اس عمارت میں منتقل کی جائیں۔ اس عمارت زمین خرید لی گئی ہے، تعمیراتی کام شروع ہوا ہے تاکہ وہاں پر مکتب کو چلایا جائے۔ اسکول کا ایک نظام دینی تربیت کے ساتھ ہو، خواتین کے کلاسز ہوں، سمر کلاسز ہوں، اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوں۔ وجے واڑہ کے مقامی احباب آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں۔ تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا ہے، تقریباً 56 لاکھ سے زائد کا کام ہے۔ 1 اسکوائر میٹر کی قیمت 18,991 روپے ہے، اور 1 اسکوائر فٹ کی قیمت 1765 ہے۔ اب تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ چلتے ہوئے اپنے مال میں سے اس مسجد کے تعاون میں ضرور آپ ہاتھ بٹا کر جائیں۔ جو کچھ آپ یہاں خرچ کریں گے کل اللہ کے پاس اس کا بہترین بدلہ پائیں گے۔ ہر کوئی 1 اسکوائر میٹر یا 1 اسکوائر فٹ کا رقبہ خریدنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ چیز انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا نامہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے وہ جو آدمی کی صدقہ جاریہ کر جاتا ہے، لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ اس کا ثواب برابر انسان کو پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔